کہ ہمارے شہر میں جمال محسن صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، نیو یارک میں رہتے ہیں آپ۔ ان کے اعزاز میں ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم لوگ ان سے سنیں گے اس آج کی یادگار مجلس کی صدارت اردو ایکشن کمیٹی بہار کے صدر اور روزنامہ قومی تنظیم کے مدیر اعلیٰ جناب ایس ایم اشرف فرید صاحب فرمائیں گے۔ ہم لوگ ان کی تائید کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے مہمان جناب جمال محسن صاحب سے کچھ سنیں، چاہتے ہیں کہ یہاں جو لوگ ہماری دعوت پر، قومی تنظیم کی دعوت پر، اشرف فرید صاحب کی دعوت پر تشریف لائے ہیں، ان کا ہلکا سا تعارف مہمانوں کے سامنے ہو جائے۔ یہ جناب سرفراز عالم صاحب ہیں، اچھے کالم نگار ہیں، مختلف اخبارات میں مختلف موضوعات پر یہ لکھتے رہتے ہیں، مختلف موضوعات پر لکھتے ہیں، مذہبی بھی، سماجی بھی، دینی بھی، اور عالم گنج میں رہتے ہیں۔ یہاں ایک الہرا اسکول ہے، اس میں یہ ٹیچر ہے۔ یہ نصر بلخی ہیں، عالم گنج میں رہتے ہیں، اچھے شاعر ہیں، شاعری بہت اچھی کرتے ہیں یہ، اور دانا پور بلاک میں یہ مترجم ہے۔ یہاں اردو ڈائریکٹریٹ ہوتا ہے، اس کے ماتحت یہاں اردو سیل ہے، اس میں آپ مترجم ہیں اردو کے، اور اچھے بتایا کہ اچھے شاعر بھی ہیں، موقع ملے گا تو سنیں گے بھی ہم لوگ۔ یہ عبدالواحد صاحب ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور آر پی ایم کالج یہاں پٹنہ سٹی میں ہوا کرتا ہے، اس میں انگلش کے ہیڈ تھے، وہاں سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور بہار اردو اکیڈمی کے نائب صدر بھی 2 ٹرم رہے ہیں، 3 سال کا ایک ٹرم ہوتا ہے، 6 سال یہ بہار اردو اکیڈمی کے نائب صدر رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر عبدالباسط حمیدی صاحب ہیں، یہ پٹنہ کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ اردو میں، یہ بھی شاعری یہ بھی کرتے ہیں، اچھا کلام کہتے ہیں، اردو ایکشن کمیٹی کے اور اردو ایکشن کمیٹی بہار کے یہ ممبر ہیں۔ یہ اصل فریدی صاحب ہیں، پھلواری شریف میں رہتے ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، اور ایک ادارہ ان کا پرکاش یادو، اس کے یہ جنرل سیکریٹری ہیں، اکثر مشاعرے کرتے رہتے ہیں، ہماری دعوت پر آئے ہیں۔ یہ عقیل احمد خان صاحب ہیں، یہ بھی بہت اچھے سماجی اور ملی کارکن ہیں، حکمراں جنتا دل یو کے یہ ابھی اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے ہیں، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ ہیں ڈاکٹر اروال ہدا صاحب، یہ مختلف تنظیموں سے جڑے ہیں، بہت سی تنظیموں سے جڑے ہیں، اس میں جمعیت علماء بھی ہے، بہت قدیم جماعت ہے یہاں کی، اس ملک کی، اور اردو ایکشن کمیٹی کے سیکریٹری ہیں۔ اور ہمارا نعرہ، ان کے والد جو ہیں صحافی تھے، شمس الہدیٰ استھانوی صاحب، ہمارا نعرہ نکالتے تھے، وہ اس کو انہوں نے زندہ رکھا ہے، اور آج ایڈیٹر، ہمارا نعرہ کے ایڈیٹر بھی ہیں، اخبار نکلتا ہے، جی اخبار نکلتا ہے، اور اردو ایکشن کمیٹی کے سیکریٹری۔ یہ شاہ فیض الرحمان صاحب ہیں، اردو ایکشن کمیٹی کے ممبر ہیں، پٹنہ سٹی میں رہتے ہیں، کانگریس سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ کی دعوت پر آئے ہیں، ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر اشرف النبی قیصر صاحب، یہ کبھی شاعری کیا کرتے تھے، اب چھوڑ دیا انہوں نے، اب پتہ نہیں کیوں چھوڑ دیا ہے، یہی بتائیں گے۔ یہ اردو ایکشن کمیٹی بہار کے جنرل سیکریٹری، بہت فعال جنرل سیکریٹری ہیں، اور لکھتے رہتے ہیں، مختلف کتابوں پر تبصرے بھی ان کے آئے ہیں، انٹرویوز بھی لیا ہے انہوں نے، بہت سا کئی لوگوں سے لیا ہے، ہماری دعوت پر آئے ہیں، ہم دعوت کیا دیں گے، انہوں نے دعوت دی ہے۔ اور آپ ہیں صباح الحق صاحب، آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر اظہار الحق صاحب ایک بہت اچھے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، اس پٹنے کے بہت مشہور، تو ان کے صاحبزادے ہیں۔ اور آپ ہیں جناب، شاعر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، تو ہم لوگ کچھ سنیں گے بھی ان سے، آج تھوڑا بہت سن لیں گے۔ اور یہ ہے جمال محسن صاحب، جن کے لیے یہ چھوٹی سی مجلس آراستہ کی ہے ہم لوگوں نے، ان کے اعزاز میں کہی، ہاں ان کے اعزاز میں مجلس آراستہ کی گئی ہے۔ ان کے سلسلے میں مختصر سا تعارف
ہم آپ کو بتا دیں تاکہ ان کی گفتگو سنیے تو کچھ انداز ملے کہ یہ جمال محسن صاحب ہیں، ہم اجہر شخصیت کے مالک ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے کیا، صحافت اور کیا آیونا یونیورسٹی نیو یارک سے ایم بی اے کیا فائنانس میں۔ جمال محسن صاحب کا تعلق ایک صحافتی گھرانے سے ہے اور ان کے 3 بھائیوں نے صحافت کا پیشہ اختیار کیا۔ سبی محسن ان کا انتقال ہو چکا ہے، افضل محسن اور خود جمال محسن صاحب۔ ان کا تعلق قلم سے بہت گہرا ہے، قلم سے وہ صحافت کے جو اس میں جو خاکہ ہے اس میں جو رنگ بھرتے ہی رہتے ہیں، اس میں ڈرامہ بھی ان کی دلچسپی کی چیز ہے اور ارضیات کے موضوع پر میڈیا میں لکھتے اور تجزیہ کرتے رہتے۔ نہیں، وہ میرے بھائی ہیں ڈاکٹر اقبال۔ اچھا، وہ ڈاکٹر اقبال صاحب، ڈاکٹر اقبال محسن صاحب ارضیات کے موضوع، واحد بھائی ہیں جو درس و تدریس میں گئے، جی ارضیات ان کا سبجیکٹ تھا، لیکن اب وہ بھی ادبی اس میں لکھنے لگے، لکھ رہے ہیں اور ان کے وہ ولاگز ہیں اور وہ بہت بڑی فالوئنگ ہے ان کی فیس بک پہ۔ یہ 3 کتابوں اور بے شمار طنزیہ اسٹیج خاکوں کے خالق ہیں۔ پہلی کتاب ان کی باتیں پیسوں کی، امریکہ میں فائنانشل پلاننگ پر اردو میں واحد کتاب۔ دوسری کتاب فقاہیہ کالموں پر مبنی کتاب ہے، امریکہ میں دائمی دھرنا۔ یہ امریکہ میں دائمی دھرنا یہ امریکہ والا دھرنا ہے، پاکستان اور انڈیا والا نہیں۔ تیسری مرتب کردہ کتاب ہے اور نئی کتاب بے دل لائبریری کے آس پاس۔ یہ امریکہ میں آپ اس محلہ شرف آباد کی یادیں ہیں جہاں ان کا بچپن اور لڑکپن گزرا۔ جمال محسن صاحب اسکول سے اب تک سماجی سرگرمیوں میں شامل رہے ہیں اور امریکہ میں کئی ایک انجمنوں کے بانی۔ باقی باتیں وہ خود ہم ان سے سنیں گے۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور صباح الحق صاحب کا بھی استقبال کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ بہت مختصر سی دعوت پر اس منتخب جو ہم لوگوں کے جو شرکا ہیں آپ نے دعوت قبول کی اور آپ آئے اور ہم لوگوں کی عزت بخشی، قومی تنظیم کو عزت بخشی، اردو والوں کی عزت بخشی اور اردو ایکشن کمیٹی کے لوگوں کی کو عزت بخشی اور اعزاز بخشا۔ ہم آپ کا دل سے استقبال کرتے ہیں تمام سب لوگوں کی طرف سے۔ اشرف صاحب کا بتا دیجیے ویڈیو میں۔ ہاں، یہ تعارف ان کا ہو گیا۔ یہ جناب اسم اشرف فرید صاحب ہیں، یہ بہار کے سب سے فعال صحافیوں میں سے ہیں۔ قومی تنظیم جہاں آپ تشریف فرما ہیں، یہ بہار کا کثیر الاشاعت اخبار ہے، یعنی یہ 1 نمبر پر ہی ہے۔ اس کے بعد ہی جتنے اور اخبارات جو 1 درجن نکلتے ہوں گے اس میں سب سے زیادہ سرکولیشن کا اخبار ہے، زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ گاؤں دیہات میں بھی یہ انہوں نے پہنچایا ہے اپنے اخبار کو، اس لیے اس اخبار میں جو چیزیں چھپتی ہیں اس پر سرکار بھی اس پر توجہ دیتی ہے اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ کچھ مسائل اٹھائے ہیں قومی تنظیم نے تو اس کا نوٹس لیا ہے سرکار نے اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اردو ایکشن کمیٹی، یہاں ایک پروفیسر عبد المغنی صاحب ہوا کرتے تھے، یہاں کا ایک انجمن تھی، انجمن ترقی اردو بہار، اس کے صدر تھے۔ ان کا انتقال 2006 میں ہوا۔ انہوں نے اپنے انتقال سے غالباً 12-13 دن پہلے ایک انٹرویو دیا، وہ انٹرویو مجھے ہی دیا تھا اور وہ پندار ایک اخبار نکلتا ہے اس میں وہ چھپا تھا۔ اس میں اس زمانے میں جو اردو تحریک کی حالت بہار میں بہت ہی دیگرگوں تھی، تو بہت درد میں تھے، بہت تکلیف تھی ان کو کہ یہ اتنا محنت سے یہاں انجمن ترقی اردو قائم کی گئی، اردو تحریک کو پنپنے کی صورت اختیار کی، ہم نے محنت کی، لیکن یہ آخر میں جس وقت وہ ان کا جو بیمار تھے اس وقت ان کو بہت پریشانی تھی کہ یہ اتنی محنت سے جو پودا لگایا گیا تھا جب تناور درخت بننے کی اس میں ہوا تو اس میں اختلافات پیدا ہو گئے، تو انہوں نے
یہ کہا تھا اپنے انٹرویو میں کہ اردو والوں کو آگے آنا چاہیے اور ایک اردو ایکشن کمیٹی بنانی چاہیے. اس خواب کو جو پروفیسر عبدالمغنی صاحب نے جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کو جناب ایس ایم اشرف فرید صاحب نے اس طرح پورا کیا کہ انہوں نے اردو ایکشن کمیٹی بہار کے نام سے ایک بہت مضبوط ایک تنظیم بنائی، اور پورے بہار میں ماشاءاللہ چونکہ اخبار ہے ان کا قومی تنظیم، تو اس کی وجہ سے اردو کا ایک یہاں ماحول بنا، یہاں بیداری آئی، اور اردو کے سلسلے میں، اردو کے مسائل کے سلسلے میں، اردو کے مسائل بہار میں کیا ہیں، سرکاری سطح پر کیا ہیں، یا ہماری انفرادی طور پر ہم اردو کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں، سرکاری سطح پر اردو کو کیسے فروغ دیا جائے، اس پر ان کی نگاہ رہی، اور اپنے اخبار کو انہوں نے سمجھیے کہ ایک طرح سے وقف کر دیا اردو تحریک کے لیے اور اردو کے لیے. یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے. اگر ان کے سلسلے میں گفتگو کی جائے تو گھنٹوں لگ سکتا ہے، لیکن بس مختصر میں یہ ہے کہ یہ اخبار جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک بڑا اخبار ہے بہار کا، اور اس نے بالکل جو ہے یہاں اردو کے سلسلے میں ایک فضا بنائی ہے، بہترین فضا بنائی ہے. لوگ بیدار ہوئے ہیں، لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور سرکار بھی سمجھنے لگی ہے کہ ہماری ذمہ داری. یہ ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے قومی تنظیم. صدارتی بات تو ہم لوگ بہت بعد میں سنیں گے. ریحان بھائی سب کا تعارف پیش کر دیا آپ نے. گزارش کرتے ہیں پھر اپنے تاثرات سے جناب جمال محسن صاحب. آپ وہاں سے منگا دیں بند کر کے لگا آواز آ رہی ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ اتنی عزت افزائی آپ لوگوں نے مجھے دی. بغیر مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ مجھے کیسے پہلے سے جانتے ہیں، لیکن بڑی بات ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں، کیونکہ میں تو بہت ہی معمولی سا لکھاری ہوں، اور وہ بھی اس طرح سے کہ میں نے ابتدا تو صحافت سے ہی کی، کیونکہ فیملی میں 2 بھائی آلریڈی صحافی تھے. تو انہوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں تو یہی ہے کہ گائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی تم بھی یہ بنو، جس کا مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ میں واقعی لکھ بھی سکتا ہوں. پھر لیکن لکھنا شروع کیا تو پتہ لگا کہ واقعی کچھ ہے صلاحیت. تو پھر یہ ہے کہ میں نے 4 سال ورکنگ جرنلسٹ میں رہا پاکستان میں، کراچی. جرنلزم میں نے ماسٹرز کیا، اسی زمانے سے میں لکھتا ہوں. اس کے بعد کسی کے اکسانے پر میں نیو یارک چلا گیا. ان کا بھائی ویزا آپ کو میرے فلاں سے مل جائے. اچھا ٹھیک ہے بھائی، کوئی پلان نہیں تھا پہلے. پہنچ گئے وہاں، تو وہاں پہنچے تو بھائی گھر سے وعدہ لے کے آئے تھے کہ وہاں کچھ کر کے آئیں گے. تو MBA کیا پہلے. تو میرے پاس وہاں سے 2 ڈگری ہے، ایک MBA کی اور ایک ABA کی. MBA تو آپ سب جانتے ہیں کہ MBA ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن. ایک ABA ہے، امریکن BBA ایڈمنسٹریشن. تو وہ بھی میں نے وہاں سگائی پڑھائی کی، پہلے کمائی کی اور پھر سگائی. تو اب ماشاءاللہ 46 برس سے میرے ساتھ ہیں وہ، اور میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی اور 4 گرینڈ چلڈرن. تو ظاہر ہے جس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ فیملی جب آپ ریس کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کہاں کیا کام کیا جائے. وہاں جرنلزم امریکہ میں، وہ بھی اردو جرنلزم جو ہے، آدمی بھوکا ہی رہ سکتا ہے اس بھوکل سے. تو اس لیے میں نے وہاں MBA کیا اور فائنانس فیلڈ میں گیا. میں اسٹاک بروکر اینڈ فائنینشیل ایڈوائزر ہوں وہاں پہ، اور اسی فیلڈ میں میرا اپنا کام ہے، اپنے کلائنٹس ہیں. اب میں اس اسٹیج پہ ہوں جس پہ میں نیو کلائنٹس میں ایڈ نہیں کر رہا ہوں. جو ہیں ان کو صرف سروس دیتا ہوں، اور وہ میرے لیے ضرورت سے زیادہ.
تو اس لیے اب میرے پاس یہ تھا موقع، ٹائم بھی مجھے مل گیا اور فراغت بھی آ گئی. میرے دونوں بچے شادی شدہ ہیں، مجھے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. تو میں بس اپنی اہلیہ کو کہتا ہوں وہاں جانا ہے چلیں، ہم تو ٹریول کرتے رہتے ہیں. تو بہت گھوم چکا ہوں میں، یورپ بھی اور بھی دوسرے ممالک، لیکن ایک خواہش ہمیشہ سے تھی کہ مجھے انڈیا جانا ہے. اور وہ اس لیے کہ میرے آبا و اجداد جو ہیں وہ یہی اسی بہار سے ان کا تعلق ہے. اور اب آپ لوگوں کو نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کہ آپ جانتے ہیں، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بہار شریف سے قریب، اس کا نام ہے دسنا. سید سلیمان ندوی ظاہر ہے وہ تو ہے ہی، ایک تعلیم یافتہ گاؤں، تو وہاں سے ہے. اور میں نجیب الطرفین دسنوی ہوں، ماں باپ دونوں. میرے دادا جو تھے سید محمد حسین عرف حسی میاں، بہت بڑے ذمہ دار تھے وہاں. ان کی حویلی اب تک وہاں موجود ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں کل. اس پہ ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے. 1946 میں انہوں نے 7 گیٹس بنوائے تھے دسنا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کمیونل رائٹ سے. ایک گیٹ ابھی بھی بچا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے میرے دادا کا نام. تو مجھے دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوئی. تو اس وقت جو میں یہاا آیا ہوا ہوں ہے تو یہ پرسنل وزٹ کہ آبا و اجداد سے جہاں رہے ہیں وہاں دیکھنا ہے. مجھے شرف الدین جہیا منیری کا مزار کل دیکھ کے آئے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو سنی ہوئی تھی بہار کی، تو وہ میں نے آ کر کے میں نے دیکھا ہے. اور ابھی کچھ اور بھی باقی ہے. خدا بخش لائبریری جانا ہے، اس سے بھی ایک تعلق بنتا ہے میرا. اور وہ یہ ہے کہ خدا بخش لائبریری میں 1947 میں میرے دادا نے ہی یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم لوگ سب تو یہاں سے جا رہے ہیں، تو یہ کتابیں اتنی قیمتی کتابیں ہیں، اس کا کیا بنے گا، کون محافظ رہے گا. تو انہوں نے 4000 کتابیں خدا بخش لائبریری کو ڈونیٹ کی تھی. وہ اس کا ایک گوشہ ہے جو کہ مجھے جا کے دیکھنا ہے کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، کیسا ہے، کس حالت میں ہے. تو وہ مجھے کرنا ہے. تو یہ تو آپ کو یہاں کا دورہ میں بتا رہا ہوں. یہ فرسٹ ٹائم میں آیا ہوں اور ملانا میرا چل رہا ہے لوگوں کے ساتھ. اور مجھے ایک خواہش تھی کہ میں یہاں کے ادبی حلقوں میں اور صحافیوں سے ملوں، کچھ دانشوروں سے، تاکہ میں ان سے ڈائلاگ ایکسچینج ہوں، کچھ رابطے بنیں، کچھ دروازے کھلیں. میں ایک ایسے شہر میں رہ رہا ہوں کہ جس میں ظاہر ہے ہم بھی وہاں اسی طرح اقلیت ہیں جس طرح آپ لوگ یہاں ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو جو کام کرنا ہے وہ کریں. تو اس وقت جو ہے نیو یارک میں وہاں تقریباً مجھے 46 برس ہو گئے ہیں، 47 برس. تو میں نے اس کو وہاں کی صحافت کو دیکھا ہے، اس کا ارتقا دیکھا ہے، اس کا کس طرح سے شروع ہوئی اور اب کہاں پہ پہنچی ہے. اور تو اس کا بھی میں آپ سے تذکرہ کروں گا. وہ بڑا لمبا وہ سبجیکٹ ہے 4 دہائیوں کا. لیکن وہاں بھی اردو صحافت ہے، پرنٹ میں بھی ہے اور ٹی وی بھی ہے اور سوشل میڈیا. تو خیر وہاں پہ بہت سارے چینل ہیں، یہاں تک کہ اب مجھ جیسا ناچیز وہ بھی یوٹیوب چینل چلا رہا ہے. اخبار کے طور پہ نہیں، لیکن اس میں ہمارے وہ پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں، ولاگس ہوتے ہیں، جو کہ میں کر رہا ہوں، جو میرا شوق ہے. تو اب میرے پاس ٹائم بھی ہے. تو میں نے پچھلے سمجھے 40 برس اپنے دل کو بہت ہی جبر کر کے روکے رکھا کہ جرنلزم نہیں کرنی ہے، پہلے فیملی ریز کرنی ہے. تو وہ ایک ہابی کے طور پہ میں کر رہا تھا. کبھی کالم لکھ دیا، کبھی اس طرح کی تقاریر جیسے ہمارے یہاں بہت ہوتی رہتی ہیں، تو کوئی اسپیچ دے دی، کچھ اس طرح کرتا رہا، تعلق رکھا لکھنے لکھانے سے. لیکن اب میرے پاس جو ہے نا، اب میرا یہ پرائمری میرا شوق جو تھا وہ اب اس وقت جو ہے نا اور آیا ہوا ہے اور میں اس میں لگا ہوا ہوں. تو ایک میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے جمال محسن یونیورس، JMU یونیورس. اس پہ میرے کوئی 300 سے زیادہ ویڈیو موجود ہیں، 4-5 منٹ کے ویلاگ، آدھے گھنٹے کے پوڈ کاسٹ. اس کے علاوہ فیس بک میں بہت ایکٹیو ہوں اور ساری جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ اس پہ جا رہی ہیں اور فالوور خود سے بڑھ رہے ہیں. میرے کوئی 10,000 سے اوپر ہیں اس وقت اور ماشاء اللہ ڈیلی وہ بڑھ جائیں.
پھر میرا یہ ہے کہ کچھ وہاں پہ انٹرٹینمنٹ اور اس میں بہت ساری آرگنائزیشنس ہیں. میں سب کا تو ذکر نہیں کروں گا, میں ایک دو کا کروں گا. ایک آرگنائزیشن ہماری ہے کمبا, اس ایکرونیم اس کا ہے CUMBA, کمیونٹی آف یونائٹیڈ مسلم بہاری امریکنس, کمبا. تو اس کے تحت ہم سال میں 3-4 پروگرام کرواتے ہیں. ایک عید کا کمیونٹی یونائٹیڈ مسلم بہاری امریکنس, تو کمبا CUMBA. بہت اچھا کام ہو گیا. جی ہاں, وہ ہر شخص وہ جو ہے نا وہ جی ہاں خاندان, ہاں بہار کو خاندان لیا. بہار کو خاندان لیا ہے. تو ہمارا عید ملن ہوتا ہے, پکنک ہوتی ہے, اور پھر ابھی ہالیڈے سیزن میں ہم نے ایک مزاحیہ مشاعرہ رکھا, اور وہاں بھی 2-3 بہاری شاعر. ایک تو آپ کے دربھنگہ سے ہیں جناب رفیع الدین راز صاحب, پتہ نہیں آپ لوگوں نے نام سنا ہے, وہ وہاں امریکہ میں رہتے ہیں. جی ہاں, تو ہاں وہ بہت, ان کی کئی کتابیں مجموعہ کلام وغیرہ سب ہیں, تو وہ ہیں. اس کے علاوہ جمیل عثمان صاحب ہیں, وہ بھی, ان دونوں کا تعلق بہار سے. کیا نام بتایا ان کا؟ سبیہ صبا, ہاں سبیہ صبا بہت بڑی ڈاکٹر سبیہ صبا, وہ بھی بہت. نام کیا بتایا اس شاعر کا؟ دربھنگہ والے شاعر کا نام ہے رفیع الدین راز. ہاں, ان کو آپ گوگل کریں گے, ہم ان سے ان کو سنا ہے, آپ نے سنا ہوگا یہ. راضی لکھت یہاں کی ان کے آئے. جی ہاں, کوئی کسی نے پہلی سبیہ صبا. جی. تو ایک تو یہ کمبا ہے. اس کے علاوہ بھی ایک آرگنائزیشن ہے جس کا جو وہاں کی ایک ضرورت تھی, تو میں تھوڑا سوشل ورک بھی کرتا ہوں. تو وہ میرا سوشل ورک یہ ہے, وہاں پہ سب سے بڑا ایشو جو ہے, یہاں بھی ہے وہ ایشو, لیکن وہاں زیادہ ہے, وہ یہ کہ جوان لڑکے لڑکیاں کہاں کس طرح سے کہاں ڈھونڈیں. اتنا بڑا ملک ہے اور اتنی چھوٹی سی آبادی, اس میں بھی شادی والے جو بچے اور بچیاں ہیں وہ اور بھی کم, وہ کہاں سے ڈھونڈیں. تو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. تو میں نے 2007 میں تقریباً 18 برس پہلے ایک آرگنائزیشن بنائی, milanus.com, اور اس میں میچ میکنگ نہیں کرتا میں. ایک ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں, فلاں ڈیٹ کو لڑکے لڑکیاں نوجوان سنگل وہاں آئیں گے اور آپس میں بات چیت کریں گے, اور اس کے بعد جو بھی پسند آیا تو ایکسچینج کریں اپنا انفارمیشن, اور اس کے بعد وہ فیملی سے ملیں جو روایتی طریقہ ہے. ٹھیک ہے, کوئی یہ ڈیٹنگ ویٹنگ نہیں کروا رہے, صرف ملاقات کرواتے ہیں, پلیٹ فارم کو مہیا کر رہے ہیں کہ آپ آئیے ملیے. تو میں نے کوئی 27 کے قریب میں نے وہ تقریباً رشتہ کرائی ہے 18 برسوں میں. سال میں 1-2 بڑا ٹائم لگتا, بہت بڑا کام ہے. اس کے جو تقریباً 42 یا 43 شادیاں ہوئی ہیں ہمارے توسط سے, جس کا ہمیں علم ہوا. باقی بتاتے بھی کام ہو گیا تھا. یہ 2 آرگنائزیشن میری ایسی ہیں کہ جس کا میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں یہاں پہ, ویسے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں لکھنے کا تعلق ہے, اور تھوڑا سا طنز و مزاح سے مجھے میرا ہے ٹچ. تو طنزیہ خاکے وغیرہ کچھ میں لکھتا ہوں, جیسے عید پہ لکھ دیا, ہالیڈے پہ لکھ دیا. تو وہ ہالیڈے میں وہ وہاں کرسمس بہت بڑا ہوتا ہے تہوار, لیکن ظاہر ہم نہیں مناتے. تو مسلمان کیسے مناتے ہیں اس ہالیڈے سیزن میں, کیا کرتے ہیں؟ تو ہم نے اس کا نام رکھا تھا کرسمس. کرسمس نہیں, کرسمس, مسلم کرسمس. تو وہ ایک کھاتا تھا. اس کے علاوہ عید پہ ہم اور بس اس دفعہ جو بھی عید پہ کیا تو ہم نے اس کے اندر ایک بہاری ڈاکٹر رکھا, جو کہ باقاعدہ بہاری یہیں کا ہے, پٹنہ کا ہے. وہاں ڈاکٹر ہے, ایکچوئل ڈاکٹر ہے. جی, دربھنگہ سے اس نے بھی کیا ہوا ہے میڈیکل. دربھنگہ سے پٹنہ تعلق سے ڈاکٹر اعجاز, دربھنگہ میڈیکل. تو انہوں نے کیا, وہ بڑی زبردست انہوں نے کام ایکٹنگ کی, اور یہ سارا وہ یوٹیوب پہ موجود ہے. یہ ان کے صاحبزادے ہیں جنہوں نے کہ چندل نگر عظیم آباد کالونی صبری صاحب نے بنوائی تھی. یہ ان کے صاحبزادے ہیں, اور یہاں ایک پروفیسر فزکس کے تھے مقبول کریم صاحب, ان کا انتقال ہو گیا کورونا میں, ان کے داماد ہیں. تو انہوں نے اس کا وہ بھی
ایک رول انہوں نے ادا کیا اور بہت ہی عمدہ کیا. آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, یہ JMU یونیورس. تو فاتح وغیرہ کیے, اپنا کالم لکھتا ہوں میں, یہ سب تو سارے مطلب دیکھنے دکھانے سے سارا تعلق بنتا ہے, تو وہ میں کر رہا ہوں. اور بس یہی کہانی ہے مختصر سی, سوشل تھوڑی سی لکھنے لکھانے والی. اور اردو صحافت وہاں پہ چل رہی ہے, وہاں بھی چل رہی ہے, وہاں بھی ہمارے اچھے صحافی ہیں, وہاں شاعر بھی ہیں ہمارے بہت اچھے شاعر, مطلب جیسے ذکر کیا ڈاکٹر سدیہ صبا, برہ کامران ہیں, ڈاکٹر ناصر گوندل ہیں, مطلب بہت سارے شاعر ہیں جو کہ بہت اچھی شاعری ہیں. مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ اردو وہاں پڑھائی جاتی ہے. اردو وہاں پہ پڑھائی کچھ علاقوں یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے, لیکن وہ اس کا نام اردو نہیں ہوتا, وہ ہندی ہوتا ہے. اور اس کے اندر سمجھیے کہ آپ اردو بھی پڑھائی جاتی ہے, اردو پروفیسر اس کا ہوتا ہے, لیکن ہندی وہاں پہ بہت سے کالجز میں ہے, اور اردو بھی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے. ظاہر اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے ہمیں کہ ہم جا کر کے وہاں پہ اپروو کروائیں, وہاں سے بولیں کہ بھائی ہمارے ہی بچے ہیں وہ اردو سیکھنا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے ہے. اور ابھی تک چونکہ امیگریشن چل رہی ہے تو لوگ آ رہے ہیں اور اردو چل رہی ہے وہاں پہ. ایک زمانہ تھا اور زیادہ دور نہیں تھا, مطلب میں آج سے 10 سال پہلے تک وہاں پہ صرف نیو یارک سے 12 اردو کے اخبارات نکلتے تھے. لیکن اب جو حال ہے اس وقت پرنٹ میڈیا کا دنیا بھر میں, وہاں کا نہیں, تو اس میں وہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ جو میں ان سے پوچھ رہا تھا سبسکرپشن کی, وہاں جو بھی اخبار ہے اردو کا ہو یا بنگلہ کا ہو یا ہندی کا ہو, وہ سارے اخبارات جو ہیں وہ وہاں فری, کوئی سبسکرپشن نہیں ہوتی ہے, وہ صرف اشتہار پہ چلتا ہے. تو یہ بھی ایک ہے کہ جس میں اب جتنی جان ہے کہ وہ دیکھ کے کھینچ کے لائے اشتہار تو وہ چل سکتا ہے. تو یہی دیکھ کر کے میں نے کوئی ظاہر دل تو بڑا توقع تھا کہ ہم بھی کوئی اخبار نکالیں, لیکن وہ کام نہیں کر سکتا. اخبار کا اشتہار لانا, وہ بھی کبھی کسی کو دھمکی دو, کبھی کسی کو بلیک میل کرو, مطلب جو وہاں چلا رہے تھے وہ اس کی میں بات کروں, تو وہ ان سے ہو نہیں سکتا تھا. تو میں صرف کالم لکھتا تھا, اخبارات میں تعلق رہا. میں سب تمام جتنے بھی صحافی ہیں ان سے میری خاصی تعلقات رہے ہیں, لیکن میں نے اخبار کبھی نہیں نکالا. ایک سوال میرا ہے جی کہ وہاں اردو ریڈر جو ہے جی ان کے انٹرسٹ کا کیا حال ہے, یعنی اردو لینگویج کے تعلق سے, بینگ اے مسلم انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اردو زبان کو پڑھنے میں, اردو اخبارات, اردو میگزین, یا پھر وہ ایک مارجن پہ ہے؟ نہیں, جس کی بیس بنی ہوئی ہے اردو کی تو وہ پریفر کرے گا اردو میں ہی کچھ پڑھنے کو. لیکن جو نئی نسل ہے اس میں یہ پرابلم ہے, وہ بول تو سکتے ہیں پڑھ نہیں سکتے. یہ ایک پرابلم ہے, اور وہ پرابلم اسی وقت حل ہو سکتا ہے جب وہاں پہ پڑھائی جائے, سلیبس میں ہو, ہو ایز اے سبجیکٹ دے دیا جائے. جیسے اٹالین ہوتی ہے, اسپینش ہوتی ہے, تو اردو بھی ہونی چاہیے. کچھ اسکولوں میں ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہاں بالکل نہیں ہے, لیکن وہ اتنی ہے برائے نام کہ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نئی نسل جو ہے وہ پڑھ بھی لے. تو کوئی ایسا مطلب ایسا آرگنائزیشن نہیں ہے جو کہ اردو زبان کو میں ان بلڈ کرنے میں, سسٹم میں, کالج میں, اسکول میں, اس کے لیے ایک پریشر گروپ کے طور پہ کچھ کام کرتا ہو؟ ایسا کوئی گروپ نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ ایکشن کمیٹی آپ کی یہاں ہے, اس طرح کی کوئی ایکشن کمیٹی وہاں ہونی چاہیے جو باقاعدہ کیمپین چلائے وہاں پہ اور اس کو شامل کرے. کوئی ایسا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے, اس میں تیر مارنا انٹرسٹ کی بات ہے, صرف انٹرسٹ کی بات ہے. لیکن ساری بات یہی آ جاتی ہے کہ بھائی کون کرے گا. میں آپ کو مختصراً کوئکلی میں بتاتا ہوں اپنا واقعہ. جی, کوئی 15 برس پہلے میری بیٹی, اس نے مجھ سے کہا کہ ڈیڈ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں میں اردو سیکھ سکوں. مجھے وہ بہت اس وقت میں نے کہا یار کوئی نہیں, میں نے کہا کوئی نہیں کرتا, میں کروں گا. میرا جوش تھا اس وقت. میں نے جا کر کے NYU سے ایک اردو کا مطلب فارن لینگویج پڑھانے کا کورس کیا.
और उसके बाद अब मैं ये चाहता था कि ये कहीं पे मुझे मौका दें फ्री में, कोई पैसे के लिए नहीं, फ्री में मुझे मौका दें, मैं पढ़ाऊं और अपनी बेटी और दूसरों की बेटियों को वहाँ पे पढ़ाऊं। ये था जज्बा। लेकिन इसमें एक ये जॉब थी, एक अलग सी जॉब, जो कि यानी मुझे कैंपेन चलाने, कॉलेज स्कूल डिस्ट्रिक्ट में जाऊं, वहाँ बात करूं कि भाई ये मैं करना चाहता हूं, आप मुझे इजाज़त दें, तो हो सकता है कि वो हो जाए। लेकिन ये एक अलग से एक जॉब थी। अगर कोई ये काम कर लेता तो फिर मैं और मेरे जैसे जो ये चाहते हैं वो फ्री में पढ़ाने को तैयार हैं। जॉइंट एफर्ट मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ? हाँ, कोई ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने, क्योंकि पता है क्या है कि वहाँ पे अरबी तो पढ़ा देते, हिंदी पढ़ा देते हैं, हिंदी पढ़ा देते हैं। नहीं हिंदी नहीं, मैं अरबी इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ अरबी तो भाई पढ़ना जरूरी है कि आप नहीं, अभी आपने कहा कि उर्दू को हिंदी के नाम से जानते हैं। ओ हाँ, हिंदी वहाँ ज़्यादातर कॉलेजों में अगर है तो हिंदी डिपार्टमेंट है, उर्दू के इक्का दुक्का कोई। तो इसकी क्या वजह समझ में आती है कि हिंदी? भाई इसलिए कि उर्दू के वहाँ पे लोग कम है ना, हिंदी के ज़्यादा है। जाहिर है 5 गुना है ना भाई, तो वो ऐसे ही होगा कि उनके ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से है। तो एक ज़माने में जज्बा बड़ा जोश मारा था मेरा भी, तो मैंने किया, तो काम तो कर लिया, लेकिन अब उसको नाफिज कैसे करूँ, कहाँ स्कूल डिस्ट्रिक्ट में कैसे करूँ, वो एक अलग जॉब। तो ये हुआ। इस सिलसिले में मुस्लिम जो हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं, हिंदुस्तान से कम गए हैं, और इस सिलसिले में काम हो रहा है। पहले छुट्टियां नहीं थी, अब ईद की छुट्टियां होने लगी। अब ईद में पार्किंग फ्री है। पार्किंग आप 2 दिन तक बिना पैसा दिए पार्किंग कर सकते हैं। न्यूयॉर्क में अजान अप्रूव हो गई है, सारे मस्जिदों में अजान लाउड स्पीकर पे होगी। काम हो रहा है। लेकिन उर्दू जो है, बच्चे जो घर पर पेरेंट्स अगर उनको सिखा देते हैं तो ठीक है, वरना जो भी मदरसा है वहाँ जब बच्चे जाते हैं तो उनको अरबिक सिखाते हैं कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। वो अपने क्लास खत्म होने के बाद या हफ्ते में एक बार वो लोग जाते हैं, और संडे स्कूल होता है वहाँ पर। तो उसमें ट्रांसलेशन की शक्ल में, जैसे उर्दू मतन कुरान पढ़ लेते हैं, तो ट्रांसलेशन की शक्ल में अंग्रेज़ी लैंग्वेज के थ्रू उसका ट्रांसलेशन या उसका डिटेल पढ़ते हैं, या इंटरेस्ट ऐसा? अभी उनको बताया जा रहा है, और ये चीज शुरू हुई है चंद सालों से। लेकिन अभी क्योंकि वो लोग बच्चे हैं, 7 साल 8 साल 6 साल ऊपर आएंगे तो उनका जो डेवलप करेगा, और उनकी जब अपनी फैमिली होगी तो वो उस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन पेरेंट्स का ये है कि जब भी पेरेंट्स बाहर से आते हैं, पहले तो अपनी नौकरी माशी रहना इसकी उनको ये होती है, फिर थोड़ा वक्त मिलता है उस स्कूल से आने के बाद, अगर उनके पास वक्त है तो वो मदरसा ले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स को मौका भी कम है, न्यू कमर्स हैं, ये है, इन चंद वजूहात की वजह से ये काम जो है स्लो है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक चीज़ जो हम लोग के जहन में है, जो सुनते आ रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो न्यू कन्वर्जन हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, तो उनके अंदर जो है वो इस्लामियात ज़्यादा सही शक्ल में इनबिल्ट हो रहा है इन कंपैरिजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो क्या ये ऐसा आप पाते हैं वहाँ? बिल्कुल सही है, इसलिए कि वहाँ जो तालीम होती है बच्चे से जो होती है वो इस्लाम रूट्स क्या है, रूट से जो होती है। यहाँ आप मदरसे में होती है, गए और अरबी पढ़ लिया, कलाम पाक पढ़ लिया, अलिफ पढ़ लिया, कलाम पाक खत्म हो गई, जाइए नमाज के लिए 10 सूरे याद करा दिया आपके हाफिज साहब ने। लेकिन वहाँ ऐसी बात नहीं, वहाँ बच्चे जाते हैं, वो तालीम हासिल करते हैं, रूट्स क्या है, इस्लाम क्या है, उस पर उनके उसी स्कूल में कंपटिशन्स होते हैं, टॉपिक्स दिए जाते हैं। हर बच्चे को उस टॉपिक पर अपना अपना व्यू पेश करना होता है और डिबेट होता है। इसलिए उनका जो नॉलेज है, इवन हमारे बच्चों को नॉलेज जो है हमसे ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ है कि वो लोग कंप्यूटर पे देखते हैं, सोशल मीडिया आता है, अगर हम उनसे कुछ बात करते हैं तो फ़ौरन हमको बता देते हैं कि देखिए ये सारा। जैसे हमने अपने बच्चे से कहा, मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी आप ईद में चलिए नमाज पढ़ने के लिए। मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं, ईद में नहीं कहा गया है, घर ही पर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। तब फौरन निकाल के उन्होंने कहा देखिए रसूल पाक कहते थे कि ईद में दिखाने जाओ, तुम लोग जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हो तो लोग पता चले कि लोग हैं। तो इस तरह से अभी भी नई जनरेशन एक समझिए थोड़ा तैयार हो रही है। लेकिन एक मुल्क हम जैसे
सिंगापुर में है। सिंगापुर में सारे स्कूलों में यह है कि जिस कंट्री के भी लोग स्कूल फाइनल तक 10th ग्रेड तक उनको उस लैंग्वेज के लिए पढ़ना और लिखना सीखना पड़ेगा। चाहे बंगाल के लोग हों तो बंगाली टीचर है, पाकिस्तान से उर्दू टीचर है, और वो कंपलसरी है स्कूल फाइनल तक। ऐसा अभी पाकिस्तान से है, उर्दू चेयर है, पाकिस्तान की एक प्रोफेसर रहते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है एक चेयर उर्दू की अप्रूव, लेकिन उनका क्या फंक्शन है हम लोग उनसे उसने कांटेक्ट में नहीं है। बाकी एक काम आप मैरिज के सिलसिले में जी कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो मैरिज के सिलसिले में, तो आपको जान के खुशी होगी उर्दू एक्शन कमेटी ने कोशिश ये की है कि उस सम्त भी कुछ काम किया जाए। तो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं और अताउर रहमान साहब सीनियर एडवोकेट भी पटना पर हैं, और इनका एक बहुत बड़ा इदारा है दूल्हा दुल्हन मैरिज, और मेरा ख्याल है कि अभी तक 500 शादियाँ कराई होंगी और ज़्यादा 500 क्या हम गए इनके दफ्तर में ना, 500 से कम नहीं है भाई, 10-12 साल से कर रहे हैं, 97 से 25 साल हो गए, कई मरतब गए इनके। ये इदारा तो हम लोग जैसे कि इनका है मिलन, सेम चीज है, उसमें ये भी है कि पेरेंट्स भी आते हैं, वालिदैन को भी बुलाया जाता है, कोई आप लड़की अकेले नहीं आते, वालिदैन अपना अलग बैठ के बात करते हैं, लेकिन केबिन से 1-to-1 बात होती है। अगर लड़के को वहाँ तो यह है कि बातें करने में अगर क्लिक हो गया तो समझिए कि भैया फोटो खिंचवा कुछ तो हम जानते थे, कुछ पढ़ते पढ़ा हमने, और जमाल मोहसिन साहब को हम बहुत दिनों से जानते हैं। आज इत्तेफाक हुआ कि बड़ी मुलाकात हो रही है। मैं 4 विषय कर रहा हूँ। सबसे पहले सलाम करते हैं, शेर हम जमाल मोहसिन के नाम करते हैं। सबसे पहले सलाम करते हैं, शेर हम जमाल मोहसिन के नाम करते हैं। आपकी शख्सियत ही ऐसी है जिसका सब एहतराम करते हैं। और इस्तेमाल के लिए 4 विषय और किया है कि खुलूसो प्यार का ये साहिबान लगता है, खुलूसो प्यार का ये ये साहिबान लगता है, मोहब्बतों का ये तो निशान लगता है। खुलूसो प्यार का ये साहिबान लगता है, मोहब्बतों का ये तो निशान लगता है। जमाल मोहसिन की आमद बहुत मुबारक हो, जमाल मोहसिन की आमद बहुत मुबारक हो, कौमी तंजीम का दफ्तर जहान लगता है। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जमाल मोहसिन की आमद बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा मिसाल कौमी है। तंजीम का दफ्तर जहान लगता है। ये थे असद फरीदी साहब, अच्छे कतार सुना रहे थे। अब मैं अपने मेहमान जमाल मोहसिन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने खा पी लेते हैं। हाँ इसको खा पी लेते हैं। इसको हटवा दिया जाए। आप लोग खाइए, मैं बात करता हूँ। ना अच्छा नहीं अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा। 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में इसको फारिग होगा। अच्छा लगेगा ये सब। जब लगा दिया गया एक तज़मीन है वो सिराज औरंगाबादी किस पे लिखी है मैंने, खबर तहयुरीश जुस्म न जुनू रहा न परी रही, चंद अशार सदर की इजाज़त से। तेरे इश्क का ये असर हुआ, शब गम में कुछ न कमी रही, तेरे इश्क का ये असर हुआ, शब गम में कुछ न कमी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही, तू रहा न तो मैं रहा, न तो तू रहा, न तो मैं रहा, न तो तू रहा, न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। तेरे आस्ता पे मुकीम हूँ,
میرا حال زار تو دیکھ لے تیرے آستاں پہ مقیم ہوں میرا حال زار تو دیکھ لے نہ خرد کی بقیہ گری رہی نہ جنوں کی پردہ دری رہی نہ خرد کی بقیہ گری رہی نہ جنوں کی پردہ دری رہی تیری چشم ناز کا ہے اثر تیری چشم ناز کا ہے اثر یہاں جو بھی تھا وہ اجڑ گیا تیری چشم ناز کا ہے اثر یہاں جو بھی تھا وہ جمال صاحب تشریف فرما ہے تو ہمیں ابھی جگن ناتھ آزاد کا ایک شعر یاد آیا میں اپنے گھر میں آیا ہوں مگر انداز تو دیکھو میں اپنے آپ کو مانند مہمان لے کے آیا ہوں یہ الگ بات ہے کہ آپ بہت دنوں کے بعد آئے ہیں اور آنے کی خبر ہمارے ڈاکٹر ریحان غنی صاحب نے دی اور انہوں نے ہی رابطہ قائم کیا ہم تو پٹنہ سے باہر تھے تو لوٹے تو ہم کو بھی صدر صاحب کا حکم ہوا کہ ایسا ایسا ہم لوگوں نے رکھ لیا ہے تو بڑی اچھی گفتگو ہوگی ابھی انشاءاللہ امین آپ کو ہم لوگ سنیں گے ریحان غنی صاحب نے سب کا تعارف کرایا اور اپنے معاملے میں یہ ڈنڈی مار گیا کبھی کبھی یہ صحافت نہیں تو آپ کروا دیے نا کر ہی رہے نہیں خود کیسے کریں اپنی خود کمائی یہ ہو جائے اس گی میں تو کوئی دو آپ بتائیے نا ابھی جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں آپ ان کے لیے ڈنڈی نہیں ماریں نہیں بھائی بنائی نہیں مارے گا ابھی جتنے بھی یہاں ورکنگ جرنلسٹ ہیں صحافی ہیں صحافی کہیے ان کو ورکنگ جرنلسٹ مت تو یہ ڈاکٹر ریحان غنی صاحب کا نام ایک برانڈ اس میں کوئی دو رائے اور یہ ان کی تحریر پتہ نہیں آپ کی نگاہ سے گزری یا نہیں گزری یہ اپنی بات کو کہنے کا سلیقہ جانتے ہیں اور چبھتی بات بھی کچھ اس انداز میں اتار دیتے ہیں کہ آپ کو بہت دیر کے بعد احساس ہوگا کہ وہ ہماری تعریف کر رہے تھے کہ خلاف لکھے لیکن اردو موومنٹ اور صحافت دونوں سے ہی جڑے رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں اور ان کا اتفاق سے آپ کبھی پٹنہ یونیورسٹی جائیے گا شعبہ اردو تو وہاں جو ہونہار طلباء کے نام ٹنگے ہوئے ہیں اس میں ڈاکٹر ریحان غنی جی ہیں آپ کے پروفیسر ہیں باسط حمیدی صاحب جے این یو کے ٹاپر ہیں ماشاء اللہ اور یہاں جو لیکچرس کی بحالی یہاں بھی ٹاپر ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ایسے لوگ ہماری تنظیم میں مجلس عاملہ کے روپ میں اچھا تو ریحان بھائی تو لکھتے پڑھتے رہتے ہیں ہمیشہ ان کے گھر پر ہم اکثر جاتے رہتے ہیں تو کئی کتابیں اور تبصرہ یہ وہ کرتے رہتے ہیں ابھی حال میں ایک کتاب آئی پروفیسر اعجاز علی ارشد کی اور پروفیسر اعجاز علی ارشد صاحب کی کتاب ہم لوگوں کو شام میں ملی اور دوسرے دن ابھی ہم ٹیبل پر رکھا اس کو پڑھنے کے لیے تو ساری جیسا اخبار الٹ لیں تو اس پر تبصرہ ان کا آ گیا پتہ نہیں پہلے سے پڑھ لیے تھے یا پہلے سے اعجاز صاحب دیکھ لیے تھے یہ تو یہ جانے اعجاز صاحب جانے لیکن دوسرے ہی دن رکھا ان کا تو یہ ہماری خوبی ہے. اچھا ایک عقیل خان ہے یہاں پر بیٹھے ہمیں اچھا لگتا ہے ہمارے دوست بھی ہمارے ساتھی ہیں اور جنتا دل چیف منسٹر نے جو اپنا ایڈوائزری کمیٹی بنایا ہے کچھ خاص لوگوں کا اس میں یہ ممبر ہے. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے بتانا بھی نہیں چاہتے ہیں چھپا کے رکھتے ہیں تو اس میں یہ ممبر ہے ماشاء اللہ. بہرحال ابھی ہم لوگ آپ کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور میں نے پوری ایکشن کمیٹی کو بتا دیا پورے بہار میں سب سے فعال ادارہ اگر ہے یہ میں نہیں بولتا ہوں پبلک بولتا ہے. ہر ضلع میں ہماری تنظیم ہے ماشاء اللہ اور بہت بااثر تنظیم ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو یہ میں آپ لوگوں سے سنوں گا اس کے بارے میں ایکشن کمیٹی کے